معزز میڈیا سے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا آج کی اس پریس کانفرنس میں آمد پر آپ کا بے حد شکریہ۔ اس کے بعد گل پلازا کے سانحے کو لے کر اب تک جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وجہ طور پر میڈیا نے بھی اسے عوام کے سامنے مسلسل رکھا ہوا ہے۔ اب جن سے سوال پوچھے گئے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہوں مراد علی شاہ صاحب، وزیر اطلاعات و وزیر ٹرانسپورٹ سینئر وزیر شرجیل میمن ہو، یا میئر کراچی مرتضی وہاب ہو، لگتا ہے کہ ہمارے سوال سے اور کراچی کے عوام کے سینٹیمنٹس، عوام کے دباؤ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہیں، اس قدر ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں کہ اب بھی کوئی سیاسی اور جمہوری رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حکومتی طاقت کے نشے میں 18 سالوں سے اور پیسے کے زوم میں عاقبت اندیشی، مطلوب العنانی اور ضد اور انا کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سینئر وزیر سندھ کو، اور پیپلز پارٹی کے میئر کراچی کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ سانحہ گل پلازا سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، انہیں مس گائیڈ کرنے کے لیے کوئی تعویل گھڑ لیں، کوئی من گھڑت کہانی بنا لیں، لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ چاہے وہ ہمارے بیانات، پریس کانفرنس اور موقف کہ ہم اور اہلیان کراچی، اہلیان سندھ، اہلیان پاکستان اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہر حال میں قائم کیا جائے، جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے۔ پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت ایک کمیشن اعلیٰ سطح کا قائم ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ ہم اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری سیکیورٹی واپس لی جائے، چاہے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جائیں، جھنجھلاہٹ میں، فرسٹریشن میں جو بھی اقدامات اب تک کیے اور آگے آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کے حکومتی جبر کو سہا ہے،
مقدمات کا سامنا کیا ہے، لیکن ہم گل پلازا کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو انصاف دلا کے رہیں گے۔ کس بات کا تردد اور خوف ہے بھائی؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا رکاوٹ مانی ہے؟ اور آج وزیر اطلاعات، وزیر ٹرانسپورٹ، سینئر وزیر موصوف کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو بھائی کسی کے کہنے پر نہ بنائے، اپنی مرضی سے بنائے۔ 10-12 دن تو ہو گئے نا اس تھانے کو سامنے آئے ہوئے، کتنے دن ہو گئے ذرا 11 دن ہو گئے۔ اب بھی مطلب یہ تردد کہ کوئی بات ایسی ہے جو آپ چھپا رہے ہیں کیا؟ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ سیاسی لوگ، سیاسی جماعتیں، سیاسی سربراہان، قائدین تو ایسے چیلنجز کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ 18 سالوں سے وہاں قبضہ کر کے بلا شرکت غیر سندھ کے اور پھر کراچی کے تمام وسائل پر، اختیارات پر، تمام شہری مقامی اداروں پر، تمام ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان سب پر تو آپ کا قبضہ ہے۔ اس کے بعد کس بات کا خوف ہے؟ تو کمشنر کراچی سے اگر انکوائری کرائیں گے تو وہ انکوائری کہاں قابل قبول ہوگی؟ تو کس بات کا تردد ہے؟ پھر آپ کا یہ عمل جو بشمول چیئرمین کنوینر خالد مغل صدیقی بھائی، ہم سب کی جس طرح رات کو سیکیورٹی واپس لی گئی، ہمارے تمام MLAs وہ بھی جو ایک خانہ پوری کے لیے سیکیورٹی دی ہوئی کچھ پولیس کے اہلکار، ان سب کو واپس لے کر آپ کو بتایا آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ملک کے ہر خاص و عام کو اور خاص طور پہ ملک کے خواص کو، وفاقی حکومت کو اور ہمیں یہ آپ نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہماری زندگیوں سے متعلق جو سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو خود آپ کے اداروں نے یہ تھریٹ ہمیں باور کرائی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ بھائی آپ کے DIGs نے، آپ کے SSPs نے کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی کو خطرات ہیں، آپ دیکھ بھال کر اپنی موومنٹ کریں۔ یہ آپ ہی کی پولیس کا ادارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہے اور آپ ہی ہماری زندگی کی تحفظ اور ہماری سیکیورٹی کی ضمانت دینے کی ذمہ داری اور اس بوجھ سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی ودرا کر کے آپ نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا۔ تو پھر کیا اسلام آباد کی پولیس سے کہا جائے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے؟ یہ تو آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ پھر جب ہماری سیکیورٹی کی ضمانت آپ نہیں دے رہے، گل پلازا کے جو فائر سیفٹی تھی، جو وہاں اسموک ڈیٹیکٹرز ہونے چاہیے تھے، وہاں جو اینٹی فائر ڈیوائس ہونی چاہیے تھی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ جب آپ کراچی کے تجارتی مراکز، کراچی کے تاجر کاروباری حضرات ان کی سیکیورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہیں، وہ آپ دینا نہیں چاہتے۔ کراچی کے عوام ڈمپر لوڈر، بڑے بڑے کنٹینرز، ٹرالرز بے دردی سے کچلے جائیں، مارے جائیں، رہزنی چھینا جھپٹی کی واردات میں جانوں سے چلے جائیں، ننھے بچے کھلے گٹر مین ہول میں گر جائیں، تو بھائی اس کا مطلب آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ حکومت آپ کی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذمہ داری اٹھائیں، بلکہ اٹھانا نہیں چاہتے، اور آپ خود دستبردار ہو رہے ہیں اس پر سے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام کی طرف سے ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، آرٹیکل 149 میں وفاق سے کہہ دیں
بلکہ آرٹیکل 147 میں آپ خود کہہ دیں، آرٹیکل 149